اہل فکر نے کہا تھا کہ جس طالب علم کے اندر 3 چیزیں نہ ہوں وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک چیز ہے استاذ کا ادب کرنا، دوسری چیز ہے جس جگہ انہوں نے تعلیم حاصل کیا ہے اس درسگاہ کا ادب کرنا، اور تیسری چیز ہے جس کتاب سے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے ان کتابوں کا ادب کرنا۔ اگر یہ 3 چیزیں کسی طالب کے اندر آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے کامیابی ضرور ملے گی۔ میں ایک ادب میں بتاتا ہوں، حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مجدد ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے مفکر ہیں، بڑے فقیہ ہیں، آپ کے ادب کا طریقہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ بہت لکھا کرتے تھے، اور عام طور پہ جب ہم لکھتے ہیں جب قلم نہیں چلتا ہے تو ہاتھ میں تھوڑا سا گھس لیتے ہیں کہ چلتا ہے قلم یا نہیں چلتا ہے، ناخن میں گھس لیتے ہیں کہ قلم چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے۔ حضرت مجدد الفیضانی نے جب لکھنا شروع کیا، چیک کیا، اپنی انگلی کے ناخن میں قلم کو لگایا، تھوڑی سی روشنائی آئی، اسی درمیان آپ کو حاجت لگی، بیت الخلا تشریف لے گئے۔ جب آپ بیت الخلا تشریف لے گئے، آپ کی نظر آپ کے ناخن پر پڑی، آپ نے اس روشنائی کو دیکھا، سیاہی کو دیکھا، دل تڑپ اٹھا کہ وہ روشنائی جس سے ہم حدیث لکھتے ہیں، وہ روشنائی جس سے ہم مسئلہ لکھتے ہیں، وہ روشنائی میں بیت الخلا میں لے کے چلا آیا ہوں۔ بڑا افسوس ہوا۔ اسی وقت وہ اٹھے، باہر نکلے اور اپنی انگلی کو، ناخن کو دھلا، اور دھلنے کے بعد پھر جا کے اپنی حاجت کو پوری کی ہے۔ یہ ادب تھا حضرت مجدد الفیضانی کا کہ جس سیاہی سے حدیث و قرآن لکھی جائے، جس سیاہی سے مسائل لکھے جائیں، اس کا آپ نے اس طرح ادب کیا تو وہ کتاب جس سے ہم علم حاصل کریں، وہ اساتذہ جس سے ہم علم حاصل کریں، وہ درسگاہ جس سے ہم علم حاصل کریں، اس درسگاہ کا ادب آپ کے لیے ضروری ہے، اساتذہ کا ادب آپ کے لیے ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو سوریا سے علم لے کر آئے، اتنی بلندی پر پہنچے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی زندگی بھر اپنے استاذ کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا۔ سبحان اللہ، جس استاذ سے آپ نے علم حاصل کیا اس استاذ کے گھر کی طرف زندگی بھر کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، اور نہ کبھی پاؤں پھیلا کر آپ سوئے۔ یہ ادب تھا تو آپ فقیہ اعظم بنے، یہ ادب تھا امام اعظم بنے، یہ ادب تھا محدث اعظم بنے، یہ ادب تھا تو دنیا نے آپ کو امام اعظم سے پکارا۔ آپ بھی ادب کیجئے، پھر ترقیاں دیکھیے، اور محنت سے کبھی نہیں گھبرائیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو بہت بڑے مفسر ہیں، آپ سے پوچھا گیا حضرت اتنے بڑے مفسر آپ کیسے بن گئے، اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب پتہ چلتا مجھے کہ کسی صحابی کے پاس کوئی حدیث ہے اور مجھے وہ حدیث معلوم نہیں ہوتی تو میں اس صحابی کے گھر پہنچ جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس خود بہت بڑے مقام کے حامل ہیں۔